اپنے جوان بھتیجے کو قتل کرنا تماشا تو نہیں ہے. مجھے بھائی کا چہرہ سامنے آ جائے گا اور ایسا نہ ہو کہ میں عدل کو قائم کرتے ہوئے جو ہے وہ رک جاؤں اور عدل قائم کرنے میں دقت محسوس کروں. اس لیے میں نے چراغ کو بجھا لیا تاکہ میں عدل کے تقاضوں کو پورا کر سکوں. کہا پھر آپ نے جب چراغ جلوایا تو پھر آپ نے الحمدللہ کیوں پڑھا؟ کہا میں اس دن سے پریشان تھا کہ میرا خون اتنا گندا ہو گیا کہ ایک غریب بیوہ کے گھر میں میرا بھتیجا جا کے گھس جاتا ہے، لیکن جب میں نے چراغ جلوایا دیکھا وہ میرا بھتیجا نہیں تھا، کوئی اور تھا، ہمارا صرف نام استعمال کرتا تھا. تو کہا پھر آپ نے پانی کیوں پیا؟ کہا بڑھیا یہ راز رہنے دو، 2 باتیں میں نے بتا دی، یہ نہ ہی پوچھو. بڑھیا نے ضد کی تو بادشاہ نے کہا سنو، جس دن سے تم نے کہا تھا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے گھر میں گھس آتا ہے، اس دن سے نہ میں نے کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے. میں نے کہا تھا جب تک ظالم کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا دیتا اتنی دیر تک کچھ کھاؤں گا اور کچھ پیوں گا بھی نہیں. تو اب میں نے ظالم کو انجام تک پہنچا دیا تو تیرے گھر میں 2 گھونٹ تو میرا حق بنتا تھا، اس لیے میں نے پانی پیا ہے. آج ان کا اگر نام باقی ہے، آج ان کے اگر تذکرے زندہ ہیں تو اس لیے کہ انہوں نے عدل و انصاف کے ضابطوں کو پورا کیا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 7 اشخاص قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ پائیں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے عدل کیا. امام عادل، عادل امام. جو عادل امام ہے، بادشاہ حکمران عادل ہے، منصف ہے، اس کے لیے علماء نے کہا ہمیشہ دعا کرنی چاہیے زندگی کی، اللہ اسے لمبی زندگی عطا فرمائے. اور علماء نے لکھا ہے کہ الانحناء للسلطان اور لغیرہ مکروہ، کہ بادشاہ یا کسی اور شخص کے لیے جھکنا جو ہے وہ مکروہ ہے. اسی طرح کسی بادشاہ کے ہاتھ چومنے مکروہ ہیں، لیکن عادل حکمران جو ہے، عادل بادشاہ جو ہے، اگر ادب سے اس کے ہاتھ چوم لیے جائیں تو علماء کہتے اس میں کوئی کراہت نہیں. اللہ کے عدل کی وجہ سے، اللہ کے انصاف کی وجہ سے جو ہے اس نے جو اللہ کے حکم پر عدل کیا اور انصاف کیا، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کی جائے. وہ اللہ کی رحمتوں کا گھنا سایہ ہے جو عوام کے اوپر جو ہے وہ چھایا ہوا ہے. تو پہلا شخص جس کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا وہ امام عادل ہے، امام مقسط ہے. دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. کتنا بڑا اعزاز. حضور نے فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ. لوگوں سن لو، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ اللہ کا حبیب ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے 1000 بوڑھے کے توبہ کرنے سے اللہ کو ایک جوان کی توبہ زیادہ محبوب ہے. اور جب کوئی جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ کا عرش بھی خوشی میں جھوم اٹھتا ہے. جوانی کی توبہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. جوانی مستی کا نام نہیں ہے، جوانی آوارگی کا نام نہیں ہے، خواہشات کی تکمیل کا نام جوانی نہیں ہے، موڑوں اور چوکوں پہ کھڑا ہونے کا نام جوانی نہیں ہے، مصلی پہ بیٹھ کے رب کے حضور آنسو بہانے کا نام جوانی. ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہارے بہتر جوان وہ ہیں جو بوڑھوں کی مشابہت اختیار کریں، اور بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوانوں کی مشابہت اختیار کریں. تو بہترین جوان یہ ہے کہ جو جوانی میں بڑھاپے جیسا ہو، بوڑھوں جیسے انداز اور اطوار اور عادتیں اپنائے، اچھے اخلاق اور اچھا انداز اور مصلی کو لازم پکڑے. وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. شب و روز، میں نے کل بھی کہا تھا کہ بڑھاپے کے اندر نیک اعمال کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ بڑھاپے کے اندر نیک اعمال کیے جائیں، لیکن عبادت کا جو لطف جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جل شانہ جوان کی توبہ کو پسند کرتا ہے. وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. اب عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. ویسے بہترین عبادت نماز ہے، بہترین عبادت الصلاۃ، نماز ہے، اور حضور نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. لیکن صرف عبادت کا مفہوم نماز تک ہی نہیں ہے، عبادت کا مفہوم بہت وسعت والا ہے. ساری زندگی اللہ کی رضا
میں گزار دینا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار دینا، یہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض نے کہا کہ بس اس کی رضا میں اپنے آپ کو گم کر دینا عبادت۔ غلام کو عبد کہتے ہیں نا، اور عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی مرضی میں اپنی مرضی کو گم کر دے۔ کوئی شخص کسی غلام کو خریدنے گیا نا منڈی میں، جب غلام بکتے تھے، فروخت ہوتے تھے، تو جا کے ایک غلام سو پسند آیا، تو اس نے جب اس کا سودا کیا تو غلام سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ تو غلام کہتا ہے میرا نام کوئی نہیں ہے، جو رکھیں گے وہی میرا نام ہوگا۔ جب غلام ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی ختم ہوگی۔ تو ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو بندگی کا حق یہ ہے، اللہ اکبر، کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اس کے ہو جائیں۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوواں جے میں ہوواں۔ اپنی ذات کو تو فنا کرنا ہے، اپنی ذات کو تو قربان کرنا ہے۔ وہ جوان جس کی جوانی کے حسین ایام، جس کی جوانی کے خوبصورت لمحے جبکہ بانکپن تھا، جبکہ خاشات کا ہجوم تھا، جبکہ تمنائیں اپنے عروج پہ تھیں، لیکن اس نے سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کر دیا۔ سحری کے وقت اٹھ کے مصلی بچھایا اور آنسو بہائے اور اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے اپنی رات کو بسر کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے جو دن کا روزہ اور رات کی عبادت نہیں کرتا اس کو ایمان کی حلاوت ہی نصیب نہیں ہوتی۔ ایمان کی ایک حلاوت ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہے، ایمان کا ایک مزہ ہے، ایک سرور ہے۔ وہ کس کو نصیب ہوگا؟ جو دن روزے سے گزارے گا اور رات مصلی پہ گزارے گا، اپنی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھائے گا، اپنی سوچوں کی پاکیزگی کا سامان کرے گا۔ ورنہ جوانی آئی اور گزر گئی اور اپنا قیمتی وقت ہم نے برباد کر دیا۔ جس طرح ہر چیز کا بانکپن جوانی میں ہوتا ہے، عبادت کا جو سرور اور عبادت کی جو لذت جوانی میں نصیب ہوتی ہے وہ زندگی کے کسی اور ایام میں نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جوان وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ تیسرا شخص جو عرش الہی کا سایہ پائے گا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رہتے ہی مسجد میں تھے۔ مسجد کی کچھ لوگ میخیں ہوتی ہیں، حضور فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جب بھی دیکھو مسجد میں ملیں گے، ڈھونڈو تو مسجد میں ملیں گے، جب بھی فارغ ٹائم ملا جو فوراً مسجد میں آ گئے۔ فرمایا اگر وہ بیمار پڑ جائیں اور مسجد کی حاضری سے قاصر ہو جائیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں۔ حکم ہے بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آ جاؤ، مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آ جاؤ۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص، مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پنجرے کے اندر پرندہ پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی مجبوراً آنا پڑ گیا تو جس طرح پھڑ پھڑا رہا ہے کہ بہت جلدی نکلنا ملے مجھے، اس طرح منافق کا جی مسجد میں نہیں لگتا۔ مسجد میں جلدی آؤ اور دیر سے واپس جاؤ، لیکن ہم نے اپنے طرز زندگی کو الٹ بنا لیا ہوا ہے۔ بازار میں آدھے گھنٹے کے لیے جائیں تو 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں ہم صرف آخری وقت میں اور کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے واپس آ جائیں۔ مجھے ویسے بڑی حیرت ہوتی ہے جب نماز ختم ہو یا جمعۃ المبارک یا کوئی اور ایسا، تو جو دروازے کے اوپر رش ہوتا ہے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی نکل جاؤں،